باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ یہ ہے حصہ دوم جس میں آج ہمیں پڑھنا ہے صفحہ 1 کا اشارہ سی، یعنی صفحہ نمبر 1 کا ہمیں تیسرا اشارہ پڑھنا ہے، جس میں انشاءاللہ ہم پہلے قرآن پارٹ پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کا حصہ ہوگا۔ سوال پہلے یہ ہے کہ کیا آپ نے سبق پڑھا، یعنی پچھلا سبق اگر پڑھ لیا ہے تو اچھی بات ہے، اور آپ ذرا اس کو دیکھیں بھی کہ کتنا آپ کو سمجھ آیا ہے، کتنا آپ نے پڑھا ہے، تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے نا موٹیویشن ملتی رہے کہ آپ نے سیکھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ اب ہم قرآن کلاس، لگی بندی قرآن کلاس اور لگی بندی قرآن کورس مت سمجھیں، اسے سنجیدگی سے لیں کہ آپ نے قرآن کو سمجھنا، اٹ سیلف قرآن کی یہ جو کتاب ہے، نسخہ ہے، ہم نے اس کو سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ تو اب جس رستے پہ چل پڑے ہیں نا، اسے ذرا کورس اور کلاس سے ہٹ کے بھی لیں، اس چیز کو سیریس لیں کہ ہم قرآن سمجھ رہے ہیں اب۔ تو اس لیے وہ آپ کو اس طرح کے سوال دکھائے جاتے ہیں تاکہ آپ خود کو خود بھی موٹیویٹ کریں اور اپنا انالیسس بھی کرتے رہیں کہ آپ کو کتنا آتا ہے، کتنا مزید سیکھنا ہے۔ یہ ہمارا ایک خلاصہ ہے پورے پارے کا، پہلے والے پارے کا۔ ہر پاؤ کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی 5 صفوں میں۔ ویسے ہر پارا جو ہے، یا اسپیشلی جو پہلا پارا ہے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلا پارا 4 حصوں میں تقسیم ہے، 5 صفحے، پھر اگلے 5 صفحے، پھر اس سے اگلے 5 صفحے، اور اس سے اگلے 5 صفحے۔ اور ان کے یہ مضامین ہیں، ان کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ جیسے ہم قرآن کورس 2 میں پہلا حصہ پڑھتے ہیں پہلے پارے کا، وہ ہے پہلا پاؤ، ربا جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس میں مینلی جو مضمون ڈسکس ہوئے ہیں وہ تو ہدایت اور حضرت آدم علیہ السلام کا موضوع ہے، لیکن اس میں فردر کچھ باتیں جو ہیں وہ ہدایت کے ذمے متقین، کافرین، منافقین اور دعوت قرآن کے بارے میں آتی ہیں۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام والا موضوع یا عنوان شروع ہوتا ہے تو اس میں انسان کو ہدایت کے طور پہ کچھ باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ جب ہم مصحف کھولیں گے تو ہمیں 2 صفحات کا ایک جوڑا دکھے گا۔ آف کورس ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں دائیں بائیں 2 صفحے نظر آتے ہیں۔ تو ہم کورس 2 میں انہی 5 صفحات کو پڑھیں گے، گرامر کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج الحمدللہ ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی میم، اس میں لکھا ہوا ہے ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، یہاں سے ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، اب سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، یعنی یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے۔ سورہ بقرہ میں ہمارے لیے اصل میں پیغام کیا ہے کہ زمین پر ایک حقیقی خلیفہ، یعنی اللہ کا نائب، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب، کیسا ہونا چاہیے، سچا مسلمان کیسے بنا جا سکتا ہے، یعنی سچا مسلمان کسے کہا جاتا ہے، اسلام کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اس سے۔ یہاں اس صورت میں کچھ اہم مضامین، آپ دیکھیں یہ صرف آپ کا کورس 2 نہیں اور پہلا ربع نہیں، یہاں پوری صورت کا کہا گیا۔ یہاں اس صورت میں یعنی سورہ بقرہ میں کچھ اہم مضامین، سارے مضامین نہیں، کچھ اہم مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، منافقوں اور حق کو جھٹلانے والوں کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یہ ہدایت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور بنی اسرائیل کو بھی یہ ہدایت دی گئی جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی جو انسانیت کے امام ہیں، کیونکہ وہ سچے اور حقیقی مسلم یعنی فرما بردار تھے۔
تو آخر پہ سورہ بقرہ میں کیا مضمون آتا ہے کہ اے مسلمانوں، اب یہ ہدایت تمہیں دی گئی ہے، لہٰذا سچے اور حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی فکر کرو۔ لب لباب جو ہے نا سورہ بقرہ کا، وہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے۔ ابھی جو میں نے بولا پچھلے 2 منٹ میں، یہ اس کے کچھ پاپ اپ کوئز ہے۔ سورہ بقرہ میں کیا بتایا گیا ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ ایک عبادت کرنے والا، ایک مومن، زمین پر ایک سچا خلیفہ، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ زمین پر ایک زمین پر ایک سچا سچا خلیفہ۔ خلیفہ۔ جی، تھوڑی دیر پہلے خلیفہ کی بات ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ سلائیڈ، آج ہم نے چونکہ سورہ بقرہ شروع کی ہے نا، تو اس لیے ہم آپ کو یہ والی سلائیڈ دکھا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے موضوعات کیا ہے مینلی، انشاءاللہ آپ بھی سارے آج شروع سے لے کر آخر تک بیٹھے ہوں گے۔ ہم نے ہدایت کے مضمون سے شروع کیا ہے، اور آخر تک جہاں یہ دعا لکھی ہوئی نا، ہم یہاں تک انشاءاللہ جائیں گے۔ تو ہدایت، متقین، منافقین، کافرین، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ میں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، پھر بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، ان کی دعائیں آتی ہیں، ان کا کردار بتایا گیا ہے سورہ بقرہ میں۔ پھر اس کے بعد قبلہ، قصاص، سیام، حج، اور اس کے بعد نکاح، طلاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور قرض وغیرہ کے معاملات ہیں سورہ بقرہ میں۔ اور آخر پہ یہ سورت ختم ہوتی ہے دعا پہ، ٹھیک ہے، ایک دعا ہے، اس پہ یہ سورت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے آپ کا QC2، ہدایت، متقین، منافقین، کافرین، اور قصہ آدم۔ یہ جو آپ کے دائیں ہاتھ دیوار اور کونا ہے نا، یہاں کے موضوعات ہیں QC2 کے۔ بنی اسرائیل والا موضوع چلے گا QC3 میں، اور کچھ QC4 میں۔ پھر QC5 میں ہمارا حضرت ابراہیم والا قصہ اور قبلہ والا قصہ چلے گا۔ اور جب ہم قرآن کورس 6 شروع کریں گے انشاءاللہ، تو پھر یہ قصاص سے لے کے دعا تک چلے گا۔ قرآن کورس 6 میں ہم قصاص سے لے کے آخر تک، یعنی سورہ بقرہ کے آخری حصے تک پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ابھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ توفیق دے کہ ہم پوری سورہ بقرہ ایسے ہی ایک ایک لفظ گرامر کے ساتھ، لفظی ترجمہ کے ساتھ، فہم کے ساتھ سمجھیں اور سیکھیں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت بھی بہت ہے، کیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کو انہوں نے روشن صورتیں کہا۔ فرمایا کہ 2 روشن صورتیں پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ جس گھر میں شیطان رہتا ہے وہ قبرستان کی طرح ہے۔ تو شیطان کو بھگانے کے لیے، قبرستان والی ویرانی ختم کرنے کے لیے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، بڑی اہم حدیث ہے۔ تو اب آپ بتائیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا ڈسکس کیا؟ 2 چمکدار صورتیں، روشن صورتیں کون سی ہیں جن کی تلاوت کرنے کو کہا گیا؟ ایک تو ہے سورہ بقرہ، دوسری کون سی ہے؟ سورہ آل عمران۔ سورۃ آل عمران۔ ہاں جی، سورت آل عمران۔ ویری گڈ۔ اچھا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں کس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی۔ یہ ہمارے دائیں ہاتھ سے قرآن کورس 2 شروع ہوتا ہے۔ یعنی مختصر آپ کو بتاؤں کہ ویسے ہمارے کورسز کا سسٹم شروع ہوتا ہے قرآن کورس 1 سے، لیکن قرآن کورس 1 میں ہم صرف نماز کا سبق سیکھتے ہیں۔ قرآن کورس 2 ہم باقاعدہ قرآن سے شروع کرتے ہیں نا، تو وہ دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے ہر 5 صفحات کو ایک ہاتھ پہ تقسیم کیا ہوا ہے، یعنی ہر پارے کے ایک پاؤ حصے کو پورے ہاتھ پہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو دائیں ہاتھ پہ ہمارا پہلا ربع جو ہے پہلے پارے کا، وہ آتا ہے پہلے 5 صفحات۔ اس کی پریکٹس کیا کریں آپ اسی طرح نا، کیونکہ انشاءاللہ آپ نے کسی کو سکھانا اور کسی کو بتانا ہے، تو اس کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ پہلے صفحے کے اشارات کیا ہیں؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، ہم یہ پڑھ چکے ہیں، سورہ فاتحہ کے اشارے ہیں یہ دونوں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، یہ 2 پوائنٹرز کس کے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کے۔
آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کریں گے. تو سورہ بقرہ کے پہلے 2 پوائنٹس کون سے ہیں؟ متقیوں کے لیے ہدایت، پہلی بات. دوسری بات ہے متقیوں کی صفات. متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے متقیوں کے لیے ہدایت، کل انشاءاللہ پڑھیں گے متقیوں کی صفات. تو یہ آپ کے پہلے صفحے کے اشارے ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ میں سے کوئی اس کو ریوائز کرے. کون بتائے گا یہ والے اشارے؟ کوئکلی بتانا ہے، کوئکلی، تاکہ میں گھنٹے میں کلاس. انزا استغفر اللہ کی اللہ ریز تعریف، کیا. ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. شاباش، ٹھیک ہے. انزا آپ بھی کروائیں ایک دفعہ. جی میم. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کے لیے صفات. ویری گڈ، ٹھیک ہے. شارٹ پوائنٹرز کون بتائے گا؟ ابھی کسی سسٹر نے ہینڈ ریز کیا تھا. ہیرا سردار آپ کروائیں شارٹ پوائنٹرز. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ہاں جی، تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تو آپ جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بے شک مجھے نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن آپ یہ جو پریکٹس کرتے ہیں نا یا کرواتے ہیں، یہ ہاتھوں پہ کر کے کیا کریں. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے ان کورسز کی، کہ ہم جب باقاعدہ قرآن کورس شروع کرتے ہیں تو ہم ہر اشارہ جو ایک کلاس میں پڑھتے ہیں نا، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. آپ مختصراً آپ یہ سمجھ لیں، ہمارے قرآن پارٹ والی کلاس کے 4 حصے ہوتے ہیں. ہم آپ کو یہ کلاس 4 حصوں میں پڑھاتے ہیں. پہلا حصہ ہوتا ہے اس پوائنٹر کا تعارف دیا جاتا ہے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں متقیوں کی کے لیے ہدایت میں بول رہی تھی. دوسرا حصہ ہوتا ہے ترجمہ اور تشریح کا. اور تیسرا حصہ ہوتا ہے اس پوائنٹر سے ہم نے جو اسباق حاصل کیے ہیں، دعا جو ہم اس سے سیکھتے ہیں اور جو اس کے مطابق ہم پلان کرتے ہیں. اور آخری حصہ ہوتا ہے ہمارا اسماء اور افعال کا. تو آج کے پوائنٹر کا ایک دفعہ پھر تعارف دیکھ لیں کہ آج کے کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت. آج کا یہ پوائنٹر ہے. ترجمہ اور شرح کیا ہوگی کہ ہر سطر میں ترجمہ اور شرح پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ اس چیز کو پھر گو تھرو کر لیں کہ ہر لائن میں ہمیں تقریباً 3 نئے لفظ ملیں گے جو ہمارے لیے نئے ہیں، ہمیں سیکھنے ہیں. ان 3 نئے الفاظ کو سیکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ڈرائیو کیے ہیں فکروں کی ایک کیٹیگری. تو فکروں کے ذریعے ہم نئے الفاظ کے معنی سیکھ لیں گے. فکروں کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو ہلکا سا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. جیسے ہی نیا فکرہ آئے گا، میں اس کو 2 دفعہ ریوائز کروں گی، ریپیٹ کروں گی، یا آپ سے کہوں گی کہ آپ پریکٹس کریں. اور اگر کبھی میں بھول بھی جاؤں تو پھر بھی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو اٹ مینس کہ آپ نے اس کو 2 دفعہ دہرانا ہے. تو یہ ہے ہماری آج کی آیت، آج کے پوائنٹر کا سبق کہ متقیوں کے لیے ہدایت. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. 2 آیات ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں اب آپ غور سے دیکھ لیں کہ آپ کو وہی بات ہے کہ 3 الفاظ مل رہے ہیں نئے. ان کو جو نئے الفاظ ہیں ان کو سکھانے کے لیے انہوں نے فکرے بنا دی ہیں، فکروں کو ہائی لائٹ کر دیا ہے. یہاں صرف 2 فکرے ہیں. 2 فکروں کے ذریعے آپ 3 الفاظ کے معنی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کی کوئی تلاوت کرے ہماری کلاس میں. جینٹس تو میرا خیال ہے نہیں ہے سوائے ڈار صاحب کے. ڈار صاحب ہیں کلاس میں؟ ڈار صاحب کلاس میں ہیں؟ نہیں ہے. کوئی سسٹر جن کی تجوید اچھی ہے؟ ہینڈ ریز شائستہ اجمل نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی سسٹر شائستہ آپ اس کی تلاوت کریں جو سامنے نظر آ رہا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، یہ کتاب ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب ہم ایک ایک لفظ دیکھتے ہیں. الف لام میم.
اس کا ترجمہ آپ کو یوں ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ذالکا، یہ، الکتاب کتاب، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، چلے جی یہ بھی اچھی بات ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ کوئز آ جاتا ہے تاکہ آپ تو کلاس میں الرٹ رہیں۔ تو بتائیں ذالک الکتاب، اس کا ابھی ترجمہ کیا کیا ہے میں نے؟ یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے، اب یہ بتائیں۔ خاص کتاب ہے، ہاں جی، کیوں؟ خاص کتاب ہے، ہاں اس جی، میں کوئی شک بے شک اس میں کیونکہ اس خاص میں والا الف لفظ ہے۔ لام ہے، یہ معرفہ ہے اسی ہاں لیے۔ جی بالکل، یہ ریزن ہے۔ ہم نے ترجمے میں بے شک نہیں لکھا ہوتا، نہ لفظی ترجمے میں لکھا ہوتا ہے، نہ با محاورہ ترجمے میں لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ال لگ جاتا ہے نا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ خاص ہے، اسم خاص ہے۔ تو ذالک الکتاب یہ خاص کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ لا ریب فیہ، یہ دیکھیں اب غور کریں، یہ فقرہ ہے، لا ریب فیہ ایک فقرہ ہے، یعنی اس میں وہ اصل میں ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ ریبہ کا معنی یاد کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو ریبہ کا معنی یاد کروانے کے لیے انہوں نے فقرہ بنا دیا، لا ریبہ فیہ، لا ریبہ فیہ۔ ہم اس کو بھی سم ٹائمز اردو میں محاورے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا کوئی شک نہیں، اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، تو لا ریبہ فیہ کہتے ہیں، یا لوگ عام طور پہ صرف اتنا ہی کہہ دیتے ہیں لا ریب۔ تو لا ریب کا کیا مطلب ہے؟ لا کا مطلب ہے آپ پڑھ چکے ہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لا نہیں، اور ریب کا مطلب ہے شک تو نہیں غیب ہے۔ شک، اب اس کا ریب کا ترجمہ بتائیں کیا ہے؟ شک، شک، ڈی، ہاں۔ اور فی ہی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں، پورا ٹیبل یاد کیا ہوا ہے اس کا۔ فیہ، اس میں، یہ ہے اس یہ آئے گا کیونکہ عورت میں، اس اس عورت مرد کی میں، ہے نا بی، میم، اس عورت میں کیونکہ ہے نا اینڈ پہ۔ ہا کے نیچے زیر ہے۔ دیکھیے نہیں یہ آپ بی کنفیوز نہ ہے، ہوں، آپ کنفیوز نہ ہو کہ آیت میں کسی عورت کا کسی مرد کا ذکر نہیں ہے، تو یہاں عورت اور مرد کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہاں اس لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو فی ہی لفظ ہے نا، یہ والا جو ٹیبل ہے، فی ہی، فی ہم، فی کا، یہ فی مؤنث، فی کم، فینا، یہ والا ٹیبل ہم نے QC1 میں اس طرح سے سیکھا تھا، ہی یا ہو، اس کا ترجمہ کیا سیکھا تھا؟ وہ ایک مرد، ایسے ہی ہے، یاد آیا؟ تو جی ہی یا ہو جی کس جی، کو انڈیکیٹ کرتا ہے، کس کو بتاتا ہے، کس کی طرف اشارہ کرتا وہ ہے؟ وہ مرد وہ غائب، اس ہاں مرد مرد، میں۔ وہ اس مذکر، مرد میں، ہاں۔ تو اب اس لحاظ سے اگر ہم کہیں فی اور میں، دو ٹکڑے ہیں نا، فی ہی، اس میں، اس مرد میں، ٹھیک ہے؟ یہاں بہرحال مرد نہیں ہے، ایکچولی آیت میں جو لفظ ہے نا وہ ہے کتاب۔ تو آپ کو اس سے ایک اور بھی بات پتا چلی کہ کتاب کیا ہے عربی میں، مذکر یا مؤنث؟ مذکر، ہاں جی، مذکر، مذکر، کتاب عربی میں مذکر ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدن، ہدن کا مطلب ہدایت، ہدن کا مطلب ہدایت، ہدایت ہے۔ تو اب یہاں سے بتائیں کیا ہے، ترجمہ کریں ہدن کا؟ اس ایک ہدایت، ایک ایک ہدایت، ہدایت۔ ٹھیک ہے، ایک ہدایت۔ یہ دیکھیں یہ جو چیزیں، یہ بہرحال آپ کے ساتھ سلائڈ ساری شیئر ہوں گی PDF فارم میں، لیکن آپ کو یہ ساتھ ساتھ جو پاپ اپ کوشچن دیے جا رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایک لفظ کا انڈیویجولی انالیسس کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ انڈیویجولی یہ لفظ آئے گا تو یہ کیا ہوگا، اس کو جب ہم آیت میں بولیں گے تو اس کو سیاق و سباق کے ساتھ جوڑ کے ہم نے کیسے بولنا ہے۔ للمتقین، اس کے ٹکڑے کریں پہلے، دو، میم لی، دو ٹکڑے ہیں، دفعہ، لی کے لیے اور متقین۔ ہاں جی سب لی، بتایا کریں، سب مل کے بتایا کریں، صرف 2-3 لوگ ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں، ویسے مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے ان کے بولنے میں قطعاً کوئی اعتراض نہیں، کلاس کو زندہ ہی وہ لوگ رکھتے ہیں جو مل کے بول رہے ہوتے ہیں۔ تو للمتقین کے 2 ٹکڑے ہو گئے نا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے، لی کا مطلب ہم سیکھ چکے ہیں، لیے، اور المتقین پرہیزگاروں کی جمع ہے، پرہیزگار کی جمع ہے، تو للمتقین کیا ہوا؟ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ہاں جی ڈی متقیوں کے لیے۔ آپشن، آپشن ڈی لاسٹ ون، ٹھیک ہے، متقیوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم اس کا شرح بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس کی شرح کو زیادہ وقت دے سکے۔ جو لفظ ہے الف لام میم، تو اس کو ایسے ہی لکھا جاتا ہے، ایسے ہی بولا جاتا ہے، اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطع، کاٹا ہوا حصہ، ایک حصہ، تو مقطعات اس کی جمع ہے۔
تو یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے ہیں. یہ الف لام میم ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں نا، ان کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے، تو اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی کے بارے میں جانتے ہیں، اس پہ ہم زیادہ دیر بحث نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے. عظمت کے لیے ذالکا کا لفظ استعمال ہوا ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کوئی مجھ سے یہ سوال کرے، ابھی میں بھی آپ نے کرنا ہی ہو، یہ بات کیوں لکھی ہوئی جی ہے؟ میم یہ ذالکا وہ تھا اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے جی شاباش، یہی ہیرا نے پوچھنا چاہ کہا رہی ہوں. ہے. یہ بات کسی اور کے بھی نوٹس میں آئی ہے یا اب آپ فیل کر رہے ہیں کہ یہ بات ایسے ہی ہے؟ جی ذالکا میم کا یہ ترجمہ، ذالکا کا ترجمہ ہم نے ذالکا کیا کا سیکھا مطلب تھا؟ ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہی تو وہ کتاب ہے جس کو ذالکا خاص. ہوں کا وہ ہوں، پڑا تھا اس میں اشارہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب QC1 کی طرف ذرا جائیں. QC1 میں ہم نے ذالکا کا اشارہ، وہ یہ والا اشارہ تھا نا، ڈائگنل کارنر میں دائیں ہاتھ سے ایک انگلی سے ہم کہتے تھے ذالکا. تو ذالکا کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ وہ. یہاں بھی کہا وہ جا رہا ہے یہ آپ کو ہر ترجمہ کی کتاب میں، ہر ترجمہ میں ذالکا کا ترجمہ اس آیت میں یہ ملے گا. وجہ یہ ہے کہ یہ عظمت کا احساس دلانے کے لیے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے، یعنی قرآن کا ایک سٹائل ہے کہ وہ سم ٹائمز روٹین سے ہٹ کے لفظ کو استعمال کرتا ہے تاکہ اس کی یونیکنس، اس بات کی یا اس لفظ کی یونیکنس پتہ چلے اور اہمیت کا اندازہ ہو. تو یہاں قرآن کی عظمت کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ ذالکا یعنی وہ، لیکن یہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ. قرآن میں کسی طرح کا شک و اور شبہ نہیں ہے، اس میں ایک خاص اشارہ ہے اس بات میں کہ ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے پہلا ایڈیشن ہے، دوسرا ایڈیشن ہے، تیسرا ایڈیشن ہے. پہلا ایڈیشن ہو تو لکھا جاتا ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطیاں ہیں تو پلیز مجھے بتا دیں. رائٹر کی طرف سے لکھا جاتا ہے نا، مجھے بتا دیں، غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، ہم اگلے ایڈیشن میں ٹھیک کر دیں گے. دوسرا تیسرا چوتھا یا 11واں یا 12واں یہ جتنا بھی ایڈیشن بعد میں آتے ہیں ان میں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ایڈیشنز میں یہ امپروومنٹ ہوئی ہے، یہ تبدیلی ہوئی ہے. لیکن قرآن شروع ہی اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی کمی، کوئی غلطی جو ہے وہ اس کا شائبہ تک نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے. یہ جیسے ہے ویسے ہی ہے اور ویسے ہی رہے گا. اس کے کسی لفظ میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے اور کہیں پہ تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. قرآن کا آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ یہ شک اور شبے سے بالا تر کتاب ہے. ہدی للمتقین، قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہ ہو جائے. اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، چاہے وہ اسلام کا ہی علم کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں تقوی نہیں ہے نا تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا. ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو پرہیز کرتا ہے. کس سے پرہیز کرتا ہے؟ بری چیزوں سے، بری عادتوں سے، بری باتوں سے، ان کاموں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے خود اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں بچنے کی، رکنے کی. تو یہ ہے پرہیزگاری کا کانسیپٹ. تو ہدایت، لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانا اس نے قرآن پڑھا، اس کو تو کوئی اثر نہیں ہوا، ہم تو پڑھتے ہیں ہم پہ اثر نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ، ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں. تو اس کی ریزن پیچھے یہی ہوتی ہے کہ زبردستی ہدایت اللہ تعالیٰ کسی کو گھول کے نہیں پلاتے، چاہے اس نے قرآن ازبر کیا ہو، ترجمے میں بھی یا حفظ میں بھی. لیکن جب تک ہدایت اور پرہیزگاری کا جذبہ نہیں ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ زبردستی اس میں سے ہمیں ہدایت نہیں دیں گے. ہدایت یعنی کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ہماری ساری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے، جو چیز اہم ہے ہمارے لیے، وہ ہدایت ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر لمحے میں ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم نے کون سا کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کس طرح سے کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لحاظ سے ہم نے کون سا کام کس طرح کرنا ہے. اگر ہم ہدایت پر ہوں تو واضح اہداف یعنی گول کے ساتھ اور بغیر کسی گمراہی کے ہم زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے تو نہ ہمارے پاس گول ہوگا اور نہ ہی ہم گمراہ ہونے سے بچ سکتے ہیں. اب اس بات کو مجھے اور آپ کو خود سوچنا ہے. یہ میں بس یہاں پہ سٹاپ لگا رہی ہوں کہ ہدایت جسے کہا گیا ہے، جہاں سے ہدایت ہمیں ملنی ہے، کیا ہمیں وہ سمجھ میں آتی ہے کتاب؟
ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اب اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ ہے، دوسری سورت ہے ترتیب کے لحاظ سے، موجودہ مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے دوسری صورت ہے. اس کی کل 286 آیات ہیں. مدنیاتن اوپر لکھا ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی. رکوعاتھا 40 لکھا ہوا ہے آگے، اس کے کل رکوع 40 ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اسی بات سے ہم نے اس کو متقیوں کے لیے ہدایت کا پوائنٹر بنا دیا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس سے ریلیونٹ یہاں پہ کیا ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. اب اسباق، دعا اور پلان دیکھتے ہیں اس آیت کے مطابق. اسباق کیا ہیں؟ تھوڑے سے ہم نے پہلے بھی دیکھ لی کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہر ایک کے لیے زبردستی کی ہدایت نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت. تو تصور اور احساس میں لے کے آئیں اس کتاب کو. جب کوئی کتاب نہیں تھی، جب کچھ بھی نہیں تھا، جب کوئی پیغمبر نہیں تھا، جب کوئی ہدایت نہیں تھی، تو تب کیا سچویشن تھی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا؟ اس ساری چیز میں تصور اور احساس کرنے کے لیے بہت سارا مارجن موجود ہے اس آیت میں اگر ہم غور کریں. اس کے بعد دعا کریں، بڑی خوبصورت دعا ہے. ویسے تو ہم اس سے عام طور پہ ایک ترجمہ سیکھ کے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق دے. ہم تو اپنے جانے والوں کو بخشوانے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں نا. ہمیں تو قرآن کا بس یہی مصرف آتا ہے. یہ اچھا مصرف ہے، اسے بھی کریں استعمال. لیکن اصل میں قرآن ہے ہدایت کی کتاب. اصل میں یہ ہدایت لینے کے لیے ہے. تو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق دے، یہ دعا مانگے. اور یہ بھی دعا مانگے کہ قرآن پر میرا ایمان زیادہ سے زیادہ ہو. لیکن اسی ضمن میں جیسے میں نے آپ کو پہلی تعارف والی کلاس میں بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت مصنون دعاؤں کے ذریعے بھی ہم اس سارے کورس 2 میں جو آیات آئیں گی ان سے اسباق حاصل کریں گے، دعائیں حاصل کریں گے. تو اسی ضمن میں یہ والی دعا اوپر لکھی ہوئی ہے اور یہ بڑی ہی خوبصورت دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے. اسے زبانی یاد کریں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آپ کو یہ بڑی کام آئے گی زندگی میں. بہت جگہوں پہ یہ دعا بڑی طاقتور ہے، بڑی کام آتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی ہے یہ والی دعا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. کیا؟ اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں، اسألوکا تجھ سے سوال کرتا ہوں، الہدا ہدایت کا، والتقا اور پرہیزگاری کا، تقوی کا، والعفاف اور پاک دامنی کا، والغنا اور بے نیازی کا، لوگوں سے بے نیازی. ہم کہتے ہیں نا ہر بات میں لوگ کیا کہیں گے، میں پردہ کر لوں گی، داڑھی رکھ لوں گا، 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا، قرآن سیکھنا شروع کر دوں گا، لوگ کیا کہیں گے، مولوی بن گیا. تو یہ بے نیازی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ لوگ آپ کے لیے کچھ نہیں ہیں، جو ہے اللہ کی ذات ہے. تو بڑی پیاری دعا ہے یہ. دعا سیکھیں، اس حساب سے اپنا احتساب بھی کریں اور پلان بھی اس حساب سے بنائیں. فور ایگزامپل ایسا پلان کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں قرآن سے ہدایت لینے میں اپنا وقت صرف کروں گا. آف کورس قرآن سے اگر ہدایت لینی ہے، پرہیزگاروں کے لیے بھی ہدایت ہے، تو کیسے ہدایت؟ اس کو وقت دینا پڑتا ہے. وہی بات جو میں کتنی دفعہ رپیٹ کر چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ گھول کے کسی کو نہیں پلاتے. یہ تعویذ نہیں ہے، یہ زبردستی نہیں دیا جاتا، اس کو وقت دینا پڑتا ہے. تو کچھ وقت دیں، پلان بنائیں وقت دینے کے لیے، اور یہ بھی پلان بنائیں کہ میں تقویٰ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کروں گا اور انہی باتوں کی تبلیغ بھی کریں. آج کی آیت 2 آیات الف لام میم اور اگلی آیت جو ہے، اس سے ہم نے کیا اسماء اور افعال ہمیں کیا پتہ چلتے ہیں ان میں؟ پہلے تو اسم کو دیکھ لیتے ہیں. فور ایگزامپل دیکھیں، ویسے تو ذالک کا بھی اسم ہے نا، اسم اشارہ ہے، لیکن ہم الکتاب کی بات کرتے ہیں. یہ جو الکتاب ہے، کتاب لفظ، کتاب واحد ہوتا ہے، کتب کتب، کتاب کتب. میرے ساتھ دہرائیں، کتاب کتب، کتاب واحد، کتب جمع. ٹھیک ہے؟ کتاب واحد، کتاب واحد. اس کے بعد ہے متقن. متقن پرہیزگار، بچنے والا، پرہیز کرنے والا. اس کی جمع دونوں طریقوں سے بن سکتی ہے، متقون، متقین. رپیٹ کریں، متقن کی جمع متقون متقین.
متقون تقین متقین متقون متقین. اب یہ ہم انشاءاللہ اگلے لیولز میں سیکھ لیں گے کہ متقن واحد تو ہے، لیکن اس کی جمع متقون کس وقت بنائیں گے اور متقین کس وقت جمع اس کی بنائیں گے، یہ ہم بعد میں سیکھیں گے. فی الحال بس اس کی دونوں جمع سیکھ لیں. اس کے بعد یہ دیکھیں کتاب کی کا جمع بتائیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا، بتائیں. کتب کتب اے آپشن، ٹھیک ہے. اور متقون کا واحد بتائیں. انٹرسٹنگ. متقی بی. متقن بی آپشن، متقن بی آپشن، ویری گڈ، ٹھیک ہے. اور مزے کی بات، جلدی چھٹی ہو گئی آپ کو، کیونکہ یہ 3 حرفی صحیح افعال جو ہم نے QC1 میں جس ٹائپ کے سیکھے تھے، فتح، نصر، ضرب، سمیہ کے پیٹرن پہ صحیح افعال، وہ اس آیت میں کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے ہم آج افعال کی پریکٹس اس میں نہیں کریں گے، اس میں سے فعل نہیں ڈھونڈیں گے. آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اسی لیے آج آپ کو توفیق ملی ہے کہ آپ نے آج قرآن کی سورہ بقرہ کو ترجمے سے باقاعدہ سمجھنا شروع کیا ہے، سیکھنا شروع کیا ہے. اس لیے اب مزید توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، ربی زدنی علما. اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی، سارے ساتھیوں کے لیے، میں بھی آپ کی ساتھی ہوں، ہم سارے کلاس فیلوز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. میں آپ سے سیکھتی ہوں، آپ مجھ سے سیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. 7 ہوم ورک یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں قرآن کورس 1 سے، اور یہ انشاءاللہ قرآن کورس 7 تک انہوں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، یہ سلائیڈ آپ کو دیکھنے کو ہمیشہ ملے گی. 7 ہوم ورک، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے. اس کے بعد 2 پڑھنے کے ہوم ورک ہیں. آپ کو کتاب بھی دی جاتی ہے، آپ کو سلائیڈز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، اور ورک بک بھی آپ لکھتے ہیں. تو آپ تینوں چیزوں کو استعمال کر لیں پڑھنے کے لیے. 5واں ہوم ورک ہے لفظی ترجمہ اور قواعد کی. یہ جو ویڈیو، ہر کلاس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس کا لنک آپ سے شیئر کیا جاتا ہے. ایک بہت بڑی سہولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اسے استعمال کریں. 6واں ہوم ورک ہے اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنے کا. اپنے قرآن کے ساتھی بنا لیں اور ان کے ساتھ باقاعدہ اس کو ڈسکس کیا کریں. اپنے چاہے ہوم ورک ڈسکس کریں، اپنی ورک بک کا کام ڈسکس کریں، کلاس کا سبق ڈسکس کریں. اور سب سے اہم اور آخری ہوم ورک، 7واں ہوم ورک، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے جاننا چھڑوایا کریں. اب تو آپ میچور ہو گئے نا، تو جو آپ کو قرآن کے حصے یاد ہیں ان کو نمازوں میں تلاوت کریں، اور ان پہ غور کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، اس کے ترجمے پہ غور کریں. تو انشاءاللہ اس طرح بھی قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے میں بڑی مدد ملتی ہے. میں ویڈیو سے پڑھائیے اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں. اگر ویڈیو کو دیکھنے کی پابندی آپ نہ کر سکیں، یہ جو کرنٹ ویڈیو ہے، تو مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ 2، 5، 10 جتنے بھی ساتھی ملا سکتے ہیں ملائیں، اور مل کر ویڈیو دیکھیں. جہاں پہ یہ سائڈ پہ لکھا ہوا آتا ہے نا علم، تو وہاں پہ روک دیں اور ایک دوسرے کو سکھائیں پھر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. اس کے بعد ہم اب اپنا بک کا کام نہیں، سوری، گرامر کا دیکھتے ہیں. گرامر نہیں ہے. کسی کو یاد ہے پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی وہابہ. جی وہابہ. وہابہ کا لیسن تھا. لاسٹ ٹائم ہمارا لیسن تھا وہابہ کا. آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ کسی نے سنا تھا؟ ہاں، آئیے قرآن سمجھیں آسان میم ہو طریقے سے. رہی ہے. کورس 2 گرامر میں ہم نے وعدہ کا لیسن پڑھنا ہے. یہ ہے صفحہ 1 اشارہ C. تو وعدہ کیسے آ گیا؟ اس کو ذرا ریوائز کروائے. شارٹ ٹیبل جو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا وہابہ والا، شارٹ ٹیبل کون ریوائز کروائے گا؟ ہرا سردار. وہابہ، یہابہ، واہب. آہب، موہب، واہب. 1 منٹ رکے سارے رک جائیں. اب نا آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈائریکٹ کوئی نہیں بولے گا، ہینڈ ریز کرنا ہے. جیسے میں کہوں گی وہی ہمارے پاس پتہ ہی بولے نہیں. گا. اریبہ کامران، اریبہ آپ کرواؤ. وہبہ، یہب، یہب، واہب، موہب، واہب. اچھا ٹھیک ہے، اریبہ کوشش اچھی تھی، لیکن دوبارہ کروائیں. آپ ذرا دوبارہ کروائیں، دیکھ کے کروائیں.
वाह- वहब यहबु हब वाहिब मौहुब वाहब। अब सही है, वहब, वाहब नहीं कहना, वहब, वहब, ठीक है। और हब, ये यहब नहीं बनेगा, ठीक है। अमर बनाने का ये कमजोर है ना, तो अमर बनाने का स्टाइल ही ये होता है, रूल ही ये होता है कि आपको कमजोर हर्फ काटना पड़ता है, काट के छोड़ना पड़ता है, या वो आप यूं समझ लें कि कमजोर हर्फ बेचारा कमजोर है ना, वो डर के खुद ही भाग जाता है, तो हब होगा इसका अमर। वादा, आज का लेसन है वादा, ये पहला हर्फ है इसका कमजोर हर्फ ना, यानी ये उस केस में आता है जिसमें कमजोर हर्फ शुरू में आ जाता है। वादा, वादा का मतलब है उसने वादा किया। एक्चुअली हमने वादा का लफ्ज बता के ना आपके साथ बहुत बड़ी एक ये भलाई कर दी है, आसानी कर दी है, सहूलत दे दी है कि हमने आपको चाबी पकड़ा दी है। वादा, उसने वादा किया, सिर्फ इस एक लफ्ज की बेस पे आप कम से कम माजी का पूरा टेबल बना लेंगी वादा का। ये लफ्ज कहाँ से आया है? एक वैसे तो वादा के लिए शायद पीछे कहीं बताया भी हुआ है, चले आगे आ जाएगा कहीं के वादा जैसे अल्फाज, इस टेबल के अल्फाज कुरान में कितनी दफा आए हैं, लेकिन एक ये एग्जांपल भी लिखी हुई है, वादल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनाती जन्नातिन, अल्लाह ताला ने वादा किया मोमिन मर्दों के लिए और मोमिन औरतों के लिए, किस चीज का? बागों का, जन्नतों का। तो ये आयत का एक रेफरेंस है। तो आपको चाबी दे दी थी ना, है ना, चाबी दे दी, तो चाबी से आपके पास एक पैटर्न आ गया। अब वादा से आपने नीचे चाबी माजी का पूरा टेबल बनाना है। लेकिन एक चीज देखें, यहाँ पे मैं पीछे आई हूँ दोबारा, पीछे आपको क्या दिखाना है? ये आपका कोर्स 1 की समरी है, फातहा, नासरा, ज़राबा, सामिया, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है? सेहतमंद अफाल, सही अफाल। इनको सही अफाल भी कहते हैं, सेहतमंद भी कहते हैं। वजह इसलिए कि इनमें कोई कमजोर हर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसमें आता, कोई कमजोर हर्फ इसमें नहीं आपने आता। प्रैक्टिस QC1 में कर ली हुई है। अब जो आप कर रहे हैं ये है कमजोर अफाल की प्रैक्टिस। कमजोर अफाल क्यों कहते हैं इनको? सेहतमंद के मुकाबले में कमजोर तो कहा जाता है, लेकिन सही अफाल भी सेहतमंद को कहते हैं, तो गलत अफाल आप इसको नहीं कह सकते, ठीक है, गलत नहीं है, बहरहाल कमजोर ही है। और उसकी वजह यह है कि इनमें कोई कमजोर हर्फ आता है, या वाओ कमजोर आ जाता है, या अलिफ कमजोर आ जाता है, या छोटी या कमजोर आ जाती है, ठीक है, तो ये पूरे फेल को कमजोर कर देती है। मगर मैं यहाँ आपको वापस क्यों लेके आई हूँ? वादा की खातिर लेके आई हूँ। यहाँ है फतहा के सामने वहाबा। आपको याद होगा फतहा का जैसे हमने QC1 में टेबल की प्रैक्टिस की, वहाबा का पूरा टेबल उसी पैटर्न पे बनता है, थोड़ी सी तब्दीली आती है कमजोर हर्फ की वजह से, ठीक है। इसी तरह आज हम देखेंगे ज़राबा के सामने वादा लिखा हुआ है, हालांकि कॉलम यही बन रहा है, हम इसको याद कैसे करते हैं? अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, है ना। वादा ज़राबा के सामने लिखा हुआ है, आपने फौरन समझ जाना है कि वादा का सारा टेबल ज़राबा के पैटर्न पे बनेगा। अब आगे चलते हैं, ये देखिए, एक दफा आगे जाने से पहले वादा का टेबल फतहा के पैटर्न पे बनता है ना। ज़ाराबा के हाँ जी, ये टीचर भी कभी गलत बता सकते हैं, ठीक है, इतना अंधा एतबार नहीं करना टीचर में। ज़ाराबा के पैटर्न पे बनता है वादा का, तो ज़ाराबा का माजी वाला टेबल कौन रिवाइज करवाएगा? किसको याद है? ज़ाराबा, ज़राबा का ज़राबा, ज़राबू, ज़राबा, ज़राबू, डॉक्टर साहब दोबारा करवाइए। ज़रबतुम, ज़राबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना। हाँ, और मुअन्नस के लिए ज़राबत, ठीक है। ज़राबा का टेबल आपके सामने 2 दफा दोहराया है इन्होंने, ठीक है। अब आपको याद आ गया ना कि वो किस साउंड के साथ किस स्टाइल पे आता है, बिल्कुल उसी तरह। अब वादा का देखिए, वादा, वादू, वादता, वादतु, वादतुम, वादना, ठीक है। ज़राबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना, वादा, वादू, वादता, वादतु, वादतुम, वादना। ये जो है ना, ये थोड़ा सा लिखने में और बोलने में आपको इस पे थोड़ी सी तब्दीली नजर आएगी, क्योंकि ये ऐसे ही होता है। अगर दाल शुरू पहले दाल आ रही हो, अरबी के किसी लफ्ज में पहले दाल आ रही हो और उसके बाद ता हो, त्वा हो, तो इस तरह के अल्फाज के लिए ना तशदीद इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसकी मजीद डिटेल में मैं नहीं जा रही, क्योंकि ये कोई तजवीद का उसूल होता है। बहरहाल तजवीद की मैं खुद भी कोई ऐसी मैंने बाकायदा नहीं सीखी हुई,
تو اس کو لکھنے میں ہم نے تشدید کے ساتھ شو کرنا ہے، اور بولنا بھی ذرا جھٹکے کے ساتھ ہے، شدت کے ساتھ بولنا ہے۔ وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، وعدتا آپ نے وعدہ کیا، وعدتو میں نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا۔ اب آپ کروائیں، کون کروائے گا؟ شائستہ اجمل آپ کروائیں۔ وعد اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، وعدتا آپ نے وعدہ کیا، وعدتو میں نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا۔ شاباش، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، ترجمہ کریں۔ بات تم، کون سی آپشن ٹھیک ہے؟ تو سب سے بتائیے بڑھیا آپ آپشن ڈی۔ بات تم، ٹھیک ہے، تم سب نے وعدہ کیا۔ شاید کسی نے ڈی بھی کہا تھا تو ڈی اس کا جواب نہیں ہوگا، ڈی میں تو ہے ان سب نے، ان وہ ہے اشارہ تو وہ والا ہوگا نا، تم والا اشارہ تو ایسے آتا ہے نا، آپ جو موجود ہیں سامنے ہیں، بات تم آپ سب نے وعدہ کیا، تم سب نے وعدہ کیا۔ اچھا، وعدنا ربنا، ذرا غور کر کے تسلی سے، ایک دم سے نہیں، تسلی سے بتائیں، غور کر کے بتائیں کہ نیچے کون سی آپشن ٹھیک ہوگی جواب کے لیے۔ میم سی تو کوئی جو آپشن نہیں ہے۔ سی آپشن۔ ہاں جی، ہمارے سی، نے ہمارے وعدہ رب کیا نے ہم وعدہ سے، کیا ہم سب سے۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، صحیح ہے، ڈی۔ ہاں جی۔ ہم سب نے اچھا وعدہ جی، اب ہم اس کا ڈائلاگ کرتے ہیں کہ دیکھیں جب ان کی بات ہوتی ہے نا تو جواب سیم ہی آتا ہے، جو سوال میں لفظ ہوتا ہے وہی جواب میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ کی اور میری بات ہوتی ہے نا تو جواب الٹ آتا، یعنی اس کا جواب اس سے آئے گا، اس کا جواب اس سے آئے گا، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، حل وعدہ، نعم وعدہ، آپ سب میرے ساتھ مل کے کریں، حل وعدہ کیا اس نے وعدہ کیا، نعم وعدہ جی ہاں اس نے وعدہ کیا۔ اب آپ جب ہم زیادہ سے کہیں گے وعدو، کیا ان سب نے وعدہ کیا، نعم وعدو جی ہاں ان سب نے وعدہ کیا۔ اب آپ کی اور میری بات، حل وعدتا، ہاں جی، اور میں کیو سی ون میں جو زیادہ تر لوگ تو میرے ہی کیو سی ون سے آئے ہوئے ہیں نا، تو میں اکثر یہ بات آپ کو یاد ہے ہر ڈائلاگ میں سکھاتی ہوتی تھی، تا کا جواب تو سے آیا کرتا ہے، تا کا جواب تو سے آیا کرتا ہے۔ تو حل وعدتا، نعم وعدتو، کیا آپ نے وعدہ کیا، جی میں نے وعدہ کیا۔ اور ایک اور بھی بات میں بولا کرتی تھی، تم کا جواب نا سے آیا کرتا ہے، تم کا جواب نا سے آیا کرتا ہے۔ تو حل وعدتم، کیا آپ سب نے وعدہ کیا، نعم وعدنا ہم سب نے وعدہ نعم کیا۔ وعدنا جی ہاں ہم سب نے وعدہ کیا۔ الحمدللہ، یہ ہمارا ماضی کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مضارع۔ مضارع میں دیکھیں اب ہمیں سیٹ کرنا ہے، فٹ کرنا ہے۔ ماضی تو بڑی آسانی سے بنا لیا تھا کیونکہ اس نے آپ کو چابی شروع میں ہی دے دی تھی، وعدہ اس نے وعدہ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا تھا زارابا کے سٹائل پہ آئے گا، تو آپ نے زارابا کے سٹائل پہ اس کو رکھ کے سارا ماضی اس کا بنا دیا۔ گال لیا۔ اب مضارع کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اچھا سب سے پہلے نا سامیہ کو دیکھ لیتے ہیں، لفظ اس نے آپ کو شروع میں وعدہ پکڑایا تھا، وعدہ نہیں پکڑایا تھا، ایسے ہی ہے، سب اس بات سے متفق ہیں؟ وعدہ کہا تھا انہوں نے؟ نہیں کہا تھا نا۔ نہیں، وعدہ۔ سامیہ والا جو باب ہے نا، سامیہ والا سٹائل ہے، یہ جو پیٹرن ہے یہ تو اسی وقت نکل گیا کتاب میں سے، اس پہ تو ہم نے وعدہ کو چیک ہی نہیں کرنا، ٹھیک، پیچھے رہ گئے یہ تینوں، فتح، نصر، ضربہ۔ اب ایک ایک کر کے ہم سب کو چیک کریں گے۔ فتح، یفتح، یفتح، یفتح کے سٹائل پہ اگر وعدہ کو آپ رکھیں تو یہ بنے گا یوعدو، ایسا ہی ہے، یعنی یا کی جگہ پہ تو یا آ گیا، اس کے بعد واو آئین دال، واو آپ رکھیں گے فا کی جگہ پہ، آئین رکھیں گے تا کی جگہ پہ، اور دال پیش دو کی جگہ پہ یہ دال پیش دو آئے گا ہا پیش ہو کی جگہ، یفتح کے پیٹرن پہ لفظ بن جائے گا یوعدو، ٹھیک ہے، یوعدو۔ اب اسی طرح ینصرو کے پیٹرن پہ رکھ کے آپ دیکھیں گے تو یہ لفظ بنے گا یوعدو، دو لفظ آ گئے آپ کے پاس، یوعدو بھی ہو سکتا ہے، یوعدو بھی ہو سکتا ہے۔ ضربہ یضربو،
वादा, यौइदु, यौइदु, ये 3 लफ्ज आ गए। अब यहाँ ना मेरी और आपकी मर्जी नहीं चलनी, मैंने आपको सिर्फ पिछली स्टोरी बताई है। एक्चुअली इसमें ना मेरा इख्तियार था ना आपका इख्तियार था, इसमें इख्तियार था अरबों का अपना, अहले जुबान का। उन्होंने लफ्ज वो वाला पकड़ना था जो उन्हें बोलना आसान लगे, और उन्हें आसान लगा कि हम यौइदु बोले। ठीक है, ये उन्होंने डिसाइड किया कि हमने ज़राबा के स्टाइल पे वादा को रखना है, तो इसलिए यौइदु आ जाएगा। अब यौइदु भी अरबों को बोलना मुश्किल लगता है। ये कमजोर हर्फ वाला कॉन्सेप्ट किस लिए रखा गया है? इसीलिए रखा गया है कि बोलने में आसानी हो। तो बोलने में आसानी के लिए कमजोर हरूफ का ये रूल होता है कि वो निकाल दिया जाता है, वो निकल जाता है, खुद चला जाता है, गायब हो जाता है, छुप जाता है, जगह छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ से मुजारे में यौइदु में वाव जो है वो कमजोर है ना, वाव कमजोर है ना। ये जो या जबर या है ये कमजोर, आप यहाँ पे इसको नहीं कहेंगे वाई, ये रूट लेटर नहीं है, ये तो मुजारे वाला लफ्ज है ना, मुजारे वाला हर्फ है। यफ्ताहु, यंसुरु, यजरिबु, यस्माउ, हर एक के शुरू में या जबर या आ रहा है। इसको यहाँ पे आप कमजोर नहीं कहेंगे, ये इसका रूट लेटर नहीं है। रूट लेटर तो है फाताहा, यहाँ पे रूट लेटर है वाव आइन दाल, तो ये जो वाव है ना ये कमजोर है, इसको वो निकालेंगे, पीछे रह जाएगा याइदु। अब ये लफ्ज कितना सिंपल हो गया ना, ये अरबों के लिए बोलना आसान था, तो उन्होंने कहा हम याइदु बनाएंगे। तो याइदु से आपके पास आ गई चाबी, किसकी? मुजारे की, याइदु। अब देखें, यदरिबु, यदरिबूना, तजरिबु, अजरिबु, तजरिबूना, नजरिबु, उसी पैटर्न पे इसको फिट करें। याइदु वो वादा करता है, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदु आप वादा करते हैं, आइदु मैं वादा करता हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, हम सब वादा करते हैं। याइदु आप सारे मिलके मेरे साथ करें, याइदु, याइदूना, याइदु, याइदूना, आइदु, 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 ताइदूना, नाइदु, ताइदूना, ताइदु। कौन करवाएगा मुजारे वाला टेबल? समन न्यू पर्सन, राबिया हाशमी आप करवाएं। याइदु, याइदुना, ताइदु, आइदु, ताइदुना, नाइदु। शाबाश, ठीक है। कोई और करवाना चाहते हैं? रेहाना सिद्दीकी। रेहाना सिद्दीकी करवाना। याइदु, 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 याइदुना, ताइदु, आइदु, तादुना, नाइदु। शाबाश, ठीक है जी। अब इसका डायलॉग क्या है? हल याइदु, नाम याइदु, यानी क्या वो वादा करता है? जी हाँ वो वादा करता है। हल याइदूना, नाम याइदूना। फर्क कहाँ आएगा आपकी और मेरी बात में? हल ताइदु, क्या आप वादा करते हैं? नाम आइदु, जी हाँ मैं वादा करता हूँ। हल ताइदूना, क्या आप सब वादा करते हैं? नाम नाइदु, जी हाँ हम सब वादा करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है ना, क्या वादा करते हैं? चले इस डायलॉग को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हल याइदु ज़ैदन, किसी को इसका तर्जुमा समझ आ रहा है? क्या तर्जुमा होना चाहिए इसका? क्या वो ज़ैद से बात करते हैं? क्या वो ज़ैद से वादा करते हो? क्या उसने जैद से वादा किया या करेगा? मेरा आप तो हमारी टॉपर्स में से है ना, फिरा आप टॉपर्स में से है ना, तो आपको फिर सजा देनी चाहिए। ये आपने क्या तर्जुमा बोला है? याइदु का क्या तर्जुमा होगा? हल याइदु, हाँ, याइदु को वो वादा करता है। हाँ, तो आप अभी पता है क्या कह रही थी? क्या उसने जैद से वादा किया? क्या गलती हुई? किसको नहीं समझ करता है या करेगा? मैं ये बता रही हूँ मैं। हाँ जी, क्या उसने वो करता है या करेगा ये बता रही थी। हाँ जी, हाँ जी। माजी को माजी रहने दें, मुजारे में आ जाएं। ठीक है, मुजारे की बात करें। याइदु, क्या वो वादा करता है? ज़ैदन, दन, दाल दो ज़बर दन क्या शो करती है? व्हाट इज दिस? जैद से, जैद से, जैद से, जैद को। ठीक है, जैद को हो सकता है, जैद से हो सकता है, जैद ने नहीं हो सकता, क्योंकि जैद ने में आता है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। हमने QC1 में एक सबक कॉन्सेप्ट सीखा था
کہ اگر کسی اسم کے آخر پہ 2 زبر یا 2 زیر ہو یا شروع میں ال لگا ہوا ہے، الزید، ال لکھا ہونا، الزید دو لکھا ہوگا، پھر دون نہیں ہوگا نا، تو وہ ایک الگ چیز ہے، زیدون یا الزید، تو وہ سبجیکٹ ہوگا۔ جہاں زبریں آ جائیں گی، زیریں آ جائیں گی، وہ آبجیکٹ ہوگا، اس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ہے جو موجود نہیں ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے یا کرتا ہے یا کرے گا، کس سے؟ زید سے، ٹھیک ہے، زید پہ اثر پڑ رہا ہے، زید آبجیکٹ ہوگا۔ الحمدللہ۔ هل یعید زیدن، کیا وہ زید سے وعدہ کرتا ہے؟ نعم یعید زیدن، جی ہاں وہ زید سے وعدہ کرتا ہے۔ هل یعیدون، کیا وہ سب زید سے وعدہ کرتے ہیں؟ نعم یعیدون زیدن، جی ہاں وہ سب زید سے وعدہ کرتے ہیں۔ هل تعید زیدن، کیا آپ زید سے وعدہ کرتے ہیں؟ نعم اعید زیدن، جی ہاں میں وعدہ کرتا ہوں زید سے۔ اور حل تعیدون زیدن، کیا آپ سب وعدہ کرتے ہیں زید سے؟ نعم نعید زیدن، جی ہاں ہم سب وعدہ کرتے ہیں زید سے۔ اس کے بعد کیا ہے، مطلب زید، حامد، آپ کوئی بھی اس طرح کا نام اس پہ رکھ کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈائلاگ کی کتنی اچھی سمجھ آئی ہے۔ اب اس کا بتائیں ذرا جواب، حل تعیدون زیدن۔ نعم نعید زیدن، یدو زیدن۔ شاباش۔ سوری، ہاں ٹھیک ہے۔ تعیدونا کا جواب نائدو سے آیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ اب ہم نے کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے۔ امر بنانے کے لیے ایک بڑا شارٹ کٹ ہم نے بنایا ہوا ہے، وعدہ یعیدو، یہ تو آپ نے 2 چابیاں سیکھ لی نا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، دوسری چابی تھی یعیدو، وہ وعدہ کرتا ہے۔ اب ہم نے امر کی چابی بنانی ہے۔ امر کیسے بنے گا؟ یہ بڑا سمپل طریقہ ہے کہ آپ اس مضارع والے کو پکڑیں، اس کا پہلا حرف کاٹ دیں، آخری حرف کو جزم دے دیں۔ مضارع والے لفظ کو پکڑیں، پہلا حرف کاٹ دیں، آخری والے حرف کو جزم دے دیں۔ پھر دہرا رہی ہوں، بہت سمپل ہوتا ہے۔ یہ مضارع والا پکڑیں، اس کا پہلا حرف کاٹ دیں۔ کیوں کاٹنا ہے؟ کمزور کی وجہ سے اسے اس لیے کہ وہ پکڑا، کمزور، ہاں، ہر ایک میں ہم ایسے نہیں کرتے۔ ہم نے اضرب کیا تھا، ضرب یضرب، اضرب کیا تھا نا، تو اس میں ہم نے کاٹا کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سارے صحیح تھے، صحت میں بڑے فٹ تھے۔ یہ ذرا سمارٹ ورک کرنا چاہ رہا ہے، اس کا دل کر رہا ہے آرام کرنے کو، تو یہ بھاگ جائے گا، یا چلا جائے گا، عید رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ واؤ پہلے ہی ہم نے نکال دیا تھا مضارع میں سے، تو اب وہ جو مضارع کی بھی نشانی تھی وہ بھی نکل گئی، عید رہ گیا، عید، ٹھیک ہے۔ عید، عید کا مطلب ہے وعدہ کر، 1% کو کہا جا رہا ہے، تو عید وعدہ کرو۔ اب عید سے آپ کے پاس کیا آئی ہے؟ چابی آئی ہے امر کی، اضرب، اضربو، لا تضرب، لا تضربو، اسی پیٹرن پہ اس کو فٹ کریں۔ عید وعدہ کر، ادعو وعدہ کرو، لا تعید مت وعدہ کر، لا تعیدو مت وعدہ کرو، عید ادعو، لا تعید لا تعیدو۔ کون کروائے گا؟ قریبا آپ کرواؤ کوئکلی، عابدہ بیگم آپ id idu ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کرو۔ id idu la taidu شاباش، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ رخسانہ شاہین آپ کروائیں۔ عید وعدہ کر، ادو وعدہ کرو، لا تعید مت وعدہ کر، لا تعیدو مت وعدہ کرو۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے امر کے بھی سارے سیغے آپ کے بن گئے، اب ہم اس کا ڈائلاگ سیکھتے ہیں۔ عید وعدہ کر، تو وہ جواب یہی دے گا نا۔ امر کا جواب، کوئی میری بات کو پورا کرے تو مجھے لگے گا کہ میں نے QC1 واقعی اچھے طریقے سے پڑھایا تھا۔ میں ایک جملہ مزارے سے دیں گے۔ شاباش شاباش، امر کا جواب مضارع سے آیا کرتا ہے، امر کا جواب مضارع سے آیا کرتا ہے۔ اب آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ امر کس کو دیا جا رہا ہے، امر ہے کس کے لیے؟ جس کے لیے ہے نا، اس کے حساب سے مضارع والا صیغہ آپ استعمال کریں گے۔ اب ایک بندے کو کہا جا رہا ہے عید وعدہ کر، تو آپ مضارع کے ٹیبل پہ جائیں گے، وہ والا صیغہ یوز کریں گے جو سامنے والے ایک کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ عیدو، میں وعدہ کرتا ہوں یا کروں گا۔ عید کا
जवाब आईदू, मैं वादा करता हूँ या करूंगा। अब जब ज्यादा को कहा जाएगा तो इदू, वादा करो, तो जवाब क्या आएगा? नून वाला वादा करते हैं नाइदू, हाँ जी, नाइदू। हम हम वादा सब करते वादा हैं। करते हैं या करेंगे। नाइदू, इदू, नाइदू, इदू, नाइदू। और जब मना किया जा रहा है एक को, ला ताइद, तो वो जवाब भी मुजारे में देगा, ला आइदू, मैं वादा नहीं करता या नहीं करूंगा। ला ताइदू, वादा मत करो, तुम सब वादा मत करो। ला नाइदू, हम सब वादा नहीं करते या नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कंप्लीट हो गया, अमर भी हो गया। अच्छा, अब हमारे फाइल मफूल और फेल हैं, वाइद, मऊद, वादू। ठीक है, जारिबुन, मजरूबुन, जरबुन। जारिब, मदरूब, जरब था ना, अब उसको फिट करें इसके ऊपर। वाइद, वादा करने वाला, ये इसम फाइल है, इसे सिर्फ फाइल ना कहा करें, कंफ्यूजन हो जाती है। इसम फाइल, क्योंकि ये इसम होते हैं, ये फेल नहीं होते। ठीक है, वाइद, वादा करने वाला, मऊद, जिससे वादा किया गया, वादुन, वादा करना, वाइद, मऊद, वाद, वाइद, मऊद, वाद। ठीक है, वाइद, वादा करने वाला, मऊद, जिससे वादा किया गया, वादुन, वादा करना। कौन करवाएगा? शाइस्ता अजमल, आप करवाएं। वाइद, वादा करने वाला, मऊद, जिससे वादा किया गया, बाबा को दे दो जॉब। ठीक है, जी। अब इसका डायलॉग क्या है? हल अंता, अंता वाइद, हल अंता वाइद, क्या आप वादा करने वाले हैं? नाम, अना वाइद, जी हाँ मैं वादा करने वाला हूँ। और जब ज्यादा लोगों से कहा जाएगा तो पुकारने वाला लफ्ज भी, इसम जो है ना, वो भी जमीर का इसम भी जमा का इस्तेमाल होगा, और जिनको बुलाया जा रहा है, जिन मखसूस लोगों को बुलाया जा रहा है, जिनसे बात की जा रही है, वो भी जमा बन जाएंगे। वाइद के आगे वाव नून लगा दें तो उसकी जमा बन जाएगी, वाइदून। हल अंतुम वाइदून, क्या आप सब वादा करने वाले हैं? नाम, नहनु वाइदूना, जी हाँ हम सब वादा करने वाले हैं। हल हुम, क्या वो सब, मऊदूना, क्या उन सब से वादा किया जाता है या वादा किया गया? अब बताएं इसका जवाब क्या होगा? मऊद की जमा मऊदून है। ऑप्शन डी। नाम डी हुम ऑप्शन। हाँ मौदूना, जी, डी। हाँ ये बात याद रखें कि जो ये और ये वाले होते हैं, यानी वो और वो सब वाले होते हैं, उनका जवाब वो और वो सब से ही आया करता है। इसलिए यहाँ पे नाम आ जाएगा हुम मऊदूना, वैसे ही आएगा जैसे वो वहां पे लिखा हुआ है। तो दिस इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप मुअन्नस वाला भी सिगा सीख लें। वआदत, उस औरत ने वादा किया। ठीक है, वआदत, उस औरत ने, ज़राबत था ना, वआदत, उस औरत ने वादा किया। और जो मुजारे का है मुअन्नस के लिए, वो यही वाला यूज होता है जो ये वाला यूज होता है ना, ताइद। ठीक है, वआदत ताइद, वआदत ताइद। अब ये आपका पूरा टेबल है, आपको मुअन्नस भी पता चल गई और मुज़क्कर के ये बाकी सिगे भी पता चल गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूरा टेबल दोहराना है। कौन दोहराएगा वन गो में? मेरा सरदार, आप करवाएं, क्विक क्लिक करवाना है। वादा, उसने वादा किया, वादू, उन सब ने वादा किया, वादा, आपने वादा किया, वादतू, मैंने वादा किया, वादतुम, आप सबने वादा किया ना, हम सब ने, आप तो एक औरत ने वादा किया। याइदू, वो वादा करता है, याइदू ना, वो सब वादा करते हैं, ताइदू, आप वादा करते हैं, आइदू, मैं वादा करता हूँ, ताइदू ना, आप सब वादा करते हैं, नाइदू, हम सब वादा करते हैं, ताइदू, वो औरत वादा करती है। अमर, ईद, वादा कर, ईदू, वादा करो, ला ताइद, मत वादा कर, ला ताइदू, मत वादा करो। वाइदुन, वादा करने वाला, मऊदुन, जिससे वादा किया गया, वाद, वादा करना। शाबाश, ठीक है। शॉर्ट टेबल, राबिया हाशमी, शॉर्ट टेबल करवाएगा। वादा, उसने वादा किया, या इदु, वो वादा करता है, ईद, वादा कर, वाइदुन, मऊदुन, वाइद। हाँ जी, ठीक है। इसमें पहले 3 अफाल हैं, दूसरे 3 अस्मा हैं। ये हैं 6 चाबियां शॉर्ट टेबल।
تو وعدہ سے 3 اسما کی چابیاں بتائیے. اسما کی 3 اسما کی چابیاں. اسما سوال غور سے پڑھنا ہے. اسما واحد معود واحد وعد. موعود وعد. اے آپشن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ صحیح بتا رہے ہیں. اچھا یہ جو واجدہ ہے نا یہ وعدہ کی طرح ہی بنتا ہے. بے شک ابھی آپ نے واجدہ کا ٹیبل کیا نہیں لیکن بالکل پیٹرن وعدہ والا ہوگا. اب اس ہنٹ سے مجھے بتائیں کہ واجدہ دی سے والا 3 افعال کی چابیاں کون سی ہوں گی؟ واجدہ یاجدو واجد جد یاجد ڈی جد آپشن ڈی. جد. شاباش ٹھیک ہے ڈی آپشن. ٹھیک ہے ڈی آپشن. اچھا جی یہ آپ کا گرامر کا ایک ویو ہے گرامر کے سبق کا. آپ نے اس کو خود حل کرنا ہے. 2-3 چیزوں میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیتی ہوں. عربی بنانی ہے. تم سب وعدہ کرتے ہو خالد سے. تم سب وعدہ کرتے ہو. تائیدونا خالد سے کی عربی آپ بنائی. ابھی میں نے زیدن پہ آپ کو اس پہ بڑا ٹائم لگا کے بتایا. خالدن خالدن دیکھیں خود ہی میں نے چیٹنگ کروا دیا نا. تائیدونا خالدن. اور واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اس کا ترجمہ آپ نے خود کوشش کیجئے گا لکھنے کی. پھر اگر کوئی مشکل آتی ہے آپ کو ہیلپ چاہیے ہوگی تو آپ ڈسکشن گروپ میں پوچھ لیں. میں آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی کر دوں گی. اور یہ عربی میں ہاں میں جواب دینا ہے. ایک تو آپ نے یہاں عربی لکھنی ہے اس کا ترجمہ نہیں لکھنا. دوسرا یہ کہ آپ نے حل کا جواب نعم سے دینا ہے. اور اس کے بعد ہے وعدہ ہی کی طرح وجدہ کا ٹیبل بنتا ہے. شارٹ ٹیبل آپ نے جو یہاں پہ آئے گا اس پہ آپ نے 6 چابیوں پر دائرہ لگانا ہے. ترجمہ لکھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. ترجمہ نہ لکھیے گا صرف عربی لکھیے گا. میں آپ کو اس کا صرف شارٹ ٹیبل کر کے بتاتی ہوں. باقی آپ نے پورا ٹیبل خود بنانا ہے. واجدہ یجدو جد واجد موجود وجود. اب دیکھیں یہ وعد نہیں ہے وجود ہے. مصدر ہمیشہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ مصدر سب کے ایک جیسے ہوں. تو واجدہ یجدو جد واجد موجود وجود. باقی کا ٹیبل آپ نے بالکل ویسے ہی بنانا ہے جیسے آپ نے وعدہ کا ٹیبل بنایا تھا. الحمدللہ یہاں پہ ہماری کلاس ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.